جنرل فیض علی چشتی جو 5 جولائی کی فوجی بغاوت کے وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اور آپریشن فیئر پلے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق کو اقتدار میں لائے، ان کی حیثیت کنگ میکر کی سی تھی، مگر وقت آنے پر انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور قیادت کو ڈرانے کے لیے جنرل فیض علی چشتی کو بوگی مین کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی اور اس کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے بدترین مخالف۔ بتایا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی دیے جانے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے، کیونکہ جنرل فیض علی چشتی نے جیل جا کر ان سے ایک بیان حلفی پر دستخط کروانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں مانے تو انہیں جان لیوا تشدد کے بعد مار دیا گیا۔ کیا واقعی لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی نے جیل جا کر بھٹو سے بدسلوکی کی تھی؟ کیا جنرل ضیاء الحق نے جنرل فیض علی چشتی کو استعمال کیا اور واقعی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، یا پھر ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ؟ آج ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں جنرل فیض علی چشتی سے متعلق دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل فیض علی چشتی کا دعویٰ ہے کہ بعض کور کمانڈرز مارشل لا نافذ ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ مثلا لیفٹیننٹ جنرل ارباب کی رائے یہ تھی کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مدت کا تعین نہ کیا جائے، ممکن ہے الیکشن 10 سال بعد ہوں، مگر جنرل فیض علی چشتی کے مطابق ان کے دباؤ پر جنرل ضیاء الحق نے 90 دن میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا۔ اس فوجی انقلاب کا موازنہ 1952 کے مصری فوجی انقلاب کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ کہا جاتا رہا کہ جس طرح مصر میں فوجی بغاوت کے حقیقی ماسٹر مائنڈ کرنل جمال عبد الناصر تھے، مگر جنرل نقیب کا نام استعمال کیا گیا، اسی طرح 5 جولائی کی فوجی قیادت کے روح رواں کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی ہیں، جو بہت جلد ضیاء الحق کا تختہ الٹ کر خود عنان اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے موقع ملتے ہی سب سے پہلے اپنے مرشد جنرل فیض علی چشتی کا پتہ صاف کیا۔ مارشل لا نافذ ہونے کے بعد ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صدر فضل الہی چودھری نے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ فوجی راج کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب کیا ہوگا۔ جنرل فیض علی چشتی کے سسر میاں عبدالرشید ایڈوکیٹ اور صدر فضل الہی چودھری کے دیرینہ خاندانی مراسم تھے، ان دونوں کا تعلق لدھیانہ سے تھا اور وہ دونوں بطور وکیل ایک ساتھ پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اس لیے جنرل ضیاء الحق نے صدر فضل الہی چودھری کو منانے کی ذمہ داری کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کو سونپ دی۔ جنرل چشتی نے صدر مملکت کو یقین دہانی کروائی کہ فوج 90 دن میں انتخابات کروانے کے بعد جمہوریت بحال کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہے، اس لیے آپ مستعفی نہ ہوں۔ چنانچہ صدر فضل الہی چودھری مان گئے۔ معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو گورنمنٹ ہاؤس مری منتقل کر دیا گیا۔ جب بھٹو مری میں قید تھے تو یہاں ان کی جنرل ضیاء الحق سے پہلی بار ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے دوران ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ضیاء الحق کی حیات بھٹو کی موت میں پنہاں ہے۔ بھٹو نے ضیاء الحق کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت آئین توڑنے کی سزا کیا ہے؟ یہ بات سن کر ضیاء الحق کے پسینے چھوٹ گئے، اور جیسا کہ اس تصویر میں بھی دکھائی دے رہا، وہ نہایت بے چینی اور اضطراب کی حالت میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اور بند کرتے رہے۔ برہان الدین حسن، جو اس وقت پی ٹی وی کی ڈائریکٹر نیوز تھے، وہ اپنی کتاب انسینسرڈ میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملاقات کی فوٹیج اس قابل نہیں تھی کہ اسے نشر کیا جاتا، لہٰذا انہوں نے فوٹیج سنسر کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق سے براہ راست اجازت طلب کی، اور ایڈٹ کرنے کے باوجود محض 3 سیکنڈ کی فوٹیج دکھائی جا سکی۔ جنرل فیض علی چشتی اس ملاقات کے حوالے سے مختلف فرودات بیان کرتے ہیں۔ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق جنرل ضیاء الحق اور وہ ایک کار میں سوار تھے، جبکہ میجر جنرل اختر عبد الرحمان، جنہوں نے بعد ازاں جنرل کے رینک میں ترقی پائی، وہ دوسری کار میں تھے۔ گورنمنٹ ہاؤس مری میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل امتیاز نے ان کا استقبال کیا۔ کمرہ ملاقات میں صرف 3 لوگ موجود تھے، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی۔
ذوالفقار علی بھٹو نے گفتگو کا آغاز کیا اور وہ ہرگز ناراض نہیں لگ رہے تھے۔ بھٹو نے کہا وہ فوج کے ٹیک اوور کرنے پر خفا نہیں ہے، شاید صورتحال کا یہی حل تھا، مگر اہم بات یہ ہے کہ مستقبل کی صورت گری کیسے کی جائے۔ بھٹو نے کہا کہ فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے آئینی اثرات تو ہوں گے، مگر دستور کا باپ ہونے کے ناطے وہ ان مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ ضیاء الحق کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی توجہ دیگر اہم معاملات کی طرف مرکوز رکھے۔ اس کے جواب میں ضیاء الحق نے کہا کہ میں تو عارضی کسٹوڈین ہوں، بہت جلد ایک بار پھر زمام کار بھٹو کے ہاتھ میں ہوگی، تو وہ جس طرح چاہیں اس ملک کو چلائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق اس ملاقات کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جس طرح پاکستان قومی اتحاد کے قائدین کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی ایبٹ آباد سے مری منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے پارٹی لیڈر سے مشاورت کر سکیں۔ ان کا یہ مطالبہ فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کا دوسری بار آمنا سامنا 28 جولائی 1977 کو مری گورنمنٹ ہاؤس میں ہی ہوا۔ اس روز بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی ضیاء الحق کے ہمراہ تھے، کیونکہ بطور کمانڈر 10 کور یہ علاقہ ان کے زیر انتظام آتا تھا۔ اس ملاقات کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ فادر آف دا کانسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے وہ آئینی موشگافیوں کا معاملہ سنبھال لیں گے۔ ضیاء الحق دیگر معاملات پر توجہ مرکوز رکھے۔ اس روز بھٹو کو رہا کر دیا گیا اور 29 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ روانہ ہو گئے۔ جنرل چشتی کے مطابق 2 ستمبر 1977 کو ضیاء الحق نے انہیں بتایا کہ ایک اہم مشن پر انہوں نے کراچی روانہ ہونا تھا، مگر کسی اچانک مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے۔ پاکستان ایئر فورس بیس چکلالہ پر ایک فالکن طیارہ تیار کھڑا، اس پر کراچی جاؤ اور کور کمانڈر کراچی، گورنر سندھ اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل جہاں زیب ارباب سے کہو بھٹو کو گرفتار کر لیں۔ جنرل چشتی نے کہا کہ یہ بات تو محفوظ ٹیلی فون لائن پر بھی کہی جا سکتی ہے، مگر ضیاء الحق نے کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے، ذاتی طور پر کراچی جا کر پیغام دینا پڑے گا۔ چنانچہ 3 ستمبر 1977 کو بھٹو کو حراست میں لینے کے بعد لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی۔ سپریم کورٹ سے ان کی نظر ثانی اپیل خارج ہو گئی اور جنرل ضیاء الحق نے بھی رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں، تو محکمہ داخلہ نے انتہائی عجلت میں 30 مارچ کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ چونکہ نظر ثانی اپیل کو خارج ہوئے ابھی 7 روز نہ ہوئے تھے، اس لیے بلیک وارنٹ واپس لینا پڑے اور 1 اپریل کو دوبارہ احکامات جاری کر دی گئے۔ صدر نے بھی اسی دن توثیق کر دی تو 2 اپریل کو بھٹو سمیت تمام ملزموں کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کا فیصلہ ہوا، مگر پھر تاریخ تبدیل کرنا پڑے، کیونکہ مارشل لا حکام چاہتے تھے کہ فی الحال صرف بھٹو کو پھانسی دی جائے۔ آخر مارشل لا حکام اس قدر جلدی میں کیوں تھے؟ رویداد خان جو تب سیکرٹری داخلہ تھے، وہ اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سور میں لکھتے ہیں، رحم کی اپیلیں خارج ہونے پر مجھے بالکل حیرت نہ ہوئی۔ ایک موقع پر جنرل ضیاء مجھے کہہ چکے تھے، رویداد صاحب اب تو پھندا میری گردن میں آنا ہے یا پھر بھٹو کی گردن میں، جیسا کہ فرانسیسی دانشور جین پال مرت نے کہا تھا۔ تف ہے اس انقلاب پر جو سابقہ حکومت کی نشانیاں ختم نہ کر سکے۔ ضیاء اس حقیقت سے باخبر تھا اور کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ صرف اور صرف ضیاء کے پاس ہی بھٹو کو تختہ دار تک لے جانے کا حوصلہ تھا، جو کردار سیزر کے لیے بروٹس اور چارلس اول کے لیے کرامویل نے ادا کیا، بھٹو کے لیے وہی کردار ضیاء الحق کو نبھانا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ بھٹو کو 3 اپریل کی رات 2 بجے پھانسی دے دی جائے۔ اب کسی نے یہ قانونی نکتہ اٹھا دیا کہ چونکہ صدر کی طرف سے پھانسی کی توثیق کو 48 گھنٹے نہیں ہوئے، اس لیے بھٹو کو پھانسی نہیں دی جا سکی۔ ایک بار پھر پھانسی کا فیصلہ ملتوی کرنا پڑا۔ اب 4 اپریل کی رات 2 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کا دعویٰ ہے کہ اس بار پھانسی کی سزا پر عمل درآمد ان کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ دراصل جنرل ضیاء الحق انہیں قربانی کا بکرا بنا کر برباد کرنا چاہتے تھے۔
منصوبہ یہ تھا کہ بھٹو کی پھانسی کے موقع پر یہ خبر پھیلا دی جائے کہ جنرل چشتی جو بھٹو کے بدترین مخالف ہیں، انہوں نے جیل میں جا کر ذوالفقار علی بھٹو پر تشدد کیا، ان سے بیان حلفی پر دستخط لینے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہیں مانے تو ان سے بدسلوکی کی گئی۔ جنرل چشتی کے مطابق جس بیوروکریٹ کو ابتدائی طور پر یہ پروپیگنڈا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور انہوں نے معذرت کر لی، ان کے ذریعے جنرل چشتی کو اس منصوبے کی بھنک پڑ گئی اور انہوں نے طے کیا کہ وہ بھٹو کی پھانسی کے وقت راولپنڈی میں نہیں ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے پہلے مار دینے کی خبر سب سے پہلے لندن کے اخبار ڈیلی ایکسپریس نے دی۔ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی کتاب دختر مشرق میں اس کہانی کو حقیقت کے قریب تر قرار دیا ہے کہ ان کے والد کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ بے نظیر کے مطابق فوجی افسران اقبالی بیان لینا چاہتے تھے کہ بھٹو نے خود ہی ضیاء الحق کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔ صادق جعفری نے اپنی کتاب واز بھٹو کلڈ بیفور ہینگنگ میں اس واقعہ کے مرکزی کرداروں سے بات چیت کے بعد چند بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر جیل سپرنٹنڈنٹ چودھری یار محمد دوریانہ سے پوچھا گیا کہ کیا بھٹو کو ان کے سیل میں ہی تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے تردید کرنے کے بجائے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو میری ذاتی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسی کتاب میں بھٹو خاندان کی زمینوں کا انتظام سنبھالنے والے مینیجر حاجی نظر محمد لغاری کا بیان بھی شامل ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھٹو کی گردن پر ایک نشان تو تھا مگر گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، اگر انہیں پھانسی ہوئی ہوتی تو پہلے ہی جھٹکے میں گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بھٹو کو معمول کے مطابق پھانسی ہوئی اور جیل میں اس طرح کا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر افواہوں کا بازار کیسے گرم ہو؟ جنرل چشتی کا خیال ہے کہ یہ خبریں خود جنرل ضیاء الحق نے پھیلائیں اور اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ جیل میں بھٹو پر تشدد کرنے والا فوجی افسر کوئی اور نہیں بلکہ جنرل چشتی ہے۔ یوں پیپلز پارٹی کے کارکن ضیاء الحق کے بجائے جنرل چشتی سے نفرت کرنے لگیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل چشتی کے مطابق وہ 2 اپریل کو گلگت میں ریڈیو اسٹیشن جبکہ 3 اپریل کو ایک پل کا افتتاح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ مرشد آپ گلگت میں کیا کر رہے ہیں؟ جب جنرل چشتی نے اپنی آمد کا سبب بتایا تو انہوں نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آپ کو راولپنڈی میں ہونا چاہیے اور پھر اصرار کیا کہ کل ہر صورت آپ واپس آئیں۔ جنرل چشتی کا خیال ہے کہ 3 اپریل کو موسم کا بہانہ کر کے پھانسی ملتوی کر دی گئی، حالانکہ راولپنڈی اور لاڑکانہ کا موسم ایک جیسا نہیں ہو سکتا اور پھر 730 طیارہ ہر طرح کے موسم میں پرواز کر سکتا ہے۔ اس روز پھانسی ملتوی کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ جنرل چشتی راولپنڈی میں موجود نہیں تھے۔ جنرل چشتی کے مطابق انہوں نے واپس آنے کا وعدہ تو کر لیا مگر عین وقت پر جنرل ضیاء الحق کو چکمہ دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی 3 اپریل کو راولپنڈی آنے کے لیے ہیلی کاپٹر پر روانہ تو ہوئے مگر کچھ سفر طے کرنے کے بعد پائلٹ کو واپس گلگت کا رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے لیے ریڈیو کمیونیکیشن کا سلسلہ بھی منقطع کروا دیا۔ رات کو 9 بجے آگاہ کیا گیا کہ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر کو واپس موڑنا پڑا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی اس حوالے سے چند مزید سنگین انکشافات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں گورنر پنجاب بنانے کی پیشکش کی تھی لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ مقدمات کے حوالے سے وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے تو جنرل ضیاء الحق نے ان کے بجائے جنرل سوار خان کو گورنر پنجاب تعینات کر دیا کیونکہ بھٹو کی پھانسی کے بعد رحم کی اپیل گورنر کے ذریعے ہی ان تک آنی تھی۔ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق چین آف کمانڈ کو دیکھا جائے تو ڈسٹرکٹ جیل کے انچارج لیفٹیننٹ کرنل رفیع تھے، ان کے اوپر بریگیڈیئر راحت لطیف تھے، پھر راولپنڈی ڈویژن کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل صغیر حسین اور ان کے اوپر گورنر پنجاب اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل سوار خان۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے مگر جنرل ضیاء الحق نے ان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرتے ہوئے ان کی منشا اور مرضی کے خلاف بریگیڈیئر راحت لطیف کو 111 بریگیڈ کا کمانڈر تعینات کر دیا۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی سے جڑے ان تمام کرداروں کو ضیاء الحق کی طرف سے نوازا گیا۔ مثال کے طور پر لیفٹیننٹ کرنل رفیع کو ترقی دینے کے بعد بیرون ملک ملٹری اتاشی بنا کر بھیجا گیا۔ بریگیڈیئر راحت لطیف کو میجر جنرل کے رینک میں ترقی دے دی گئی۔ میجر جنرل صغیر حسین نے نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں ترقی پائی بلکہ بعد از ریٹائرمنٹ اردن میں پاکستان کا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔
لیفٹیننٹ جنرل سوار خان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا۔ مرد آہن لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔